بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے سامنے میں قرآن کا ایک پہلو لے کے آ رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے. یعنی جب آپ کو کوئی قرآن کی تعلیم دے گا یا قرآن کے بارے میں بتائے گا تو وہ لازماً ایک اس کے اندر نقطہ پنہاں ہوتا ہے کہ اس کو آپ خود نہیں سمجھ سکتے یا آپ نے خود نہیں سمجھنا. اور آپ علماء کرام کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بہرحال یہ پیغام دیں گے کہ ہم جو ہیں ہم نے زندگی اس پہ وقف کی ہے تو آپ ہم سے سنیے سمجھیے، ہم آپ کو بتائیں گے. اگر آپ نے خود قرآن کو اٹھایا خود پڑھا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اور میرے ساتھ اکثر جو نئی جو جوان نسل ہے وہ یہی بات کہتی ہے کہ سر ہم کون سا ترجمہ پڑھیں، اگر ہم کوئی ایسا نہ پڑھ لیں ویسا نہ ہو جائے، اور لوگ کہتے ہیں گمراہ ہو جائیں گے. تو قرآن ایکچولی اس کے بالکل الٹ کھڑا ہے. اور میں آپ کے سامنے وہ الفاظ ہیں جو سورہ البقرہ کے بالکل اینڈ پہ آتے ہیں. سمعنا و اطعنا، سنا، سمعنا و اطعنا اور اطاعت کی. اس میں سورہ البقرہ کے بالکل اینڈ پہ یہ دو الفاظ ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اسپیشلی وہ چیزیں جو ایمانیات کے درجے میں آتی ہیں، ایمانیات سے مراد جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے رسول خود ایمان لاتا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں تھا کہ وہ اللہ پر، آخرت پہ، نبیوں پہ، فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ بات پیش کی جاتی ہے بتانے کے لیے. دیکھیے قرآن خود اس چیز پر گواہ ہے. یعنی عقلی استدلال دیا جاتا ہے، عقلی استدلال پیش کیا جاتا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ نے عقل یوز نہیں کرنی. یعنی بالکل کھلا تضاد، ڈائیکوٹمی. کیا an intellectual point is presented from within the Quran to prove that Allah says do not use your intellect. This cannot be possible. اس میں جو مین چیز ہے سمعنا و اطعنا کا مطلب ہے کہ ہم نے سنا، ہم نے غور و فکر کیا، ہم نے سمجھا اور اطاعت کی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اسی طرح سن کے اطاعت شروع کر دیں. یہ کس زندگی کے کسی شعبے میں یہ نہیں ہوتا. آپ کوئی شعبہ اٹھا لیں، آپ انجینئرنگ اٹھا لیں، میڈیسن اٹھا لیں، فائنانس اٹھا لیں، کبھی ہوا ہے کہ آپ نے سن کے مان لیا؟ آپ اس کو سمجھتے ہیں. جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں. یہ بالکل سمپل مطلب ہے. اس میں ایک اور بڑی لطیف نقطہ ہے، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ دس از آیت بالکل سیکنڈ لاسٹ آیت ہے قرآن سورہ البقرہ کی 285 آیت میں یہ ذکر ہے سمعنا و اطعنا. ٹوٹل اس کی 286 آیات ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی آیت 93 میں، سورہ البقرہ کی 93 آیت میں یہودیوں کے بارے میں بڑا زبردست تبصرہ اللہ نے کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو جب کوئی حکم ملا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، سواد کے ساتھ، سمعنا و عصینا. عصینا ہوتا ہے ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا. یعنی رسول کی حضرت موسیٰ کے موجودگی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم کے بارے میں. اللہ نے کہا میرے یہ جو صحابہ کرام ہیں بنی اسماعیل کی، جو میں نئی امت کی بہرحال تاسیس کر رہا ہوں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. یہ میں پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن اس پر بالکل زور اور شور سے قائم دائم ہے اور کھڑا اور دعوت دیتا ہے. یہ کلپ میرا پیچھے گزر چکا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، یعنی کریٹیکل تھنکنگ، کیا تمہارے دلوں پر تالے ہیں؟ یہ اسی کی کڑی ہے اور لڑی ہے کہ ہم سنیں گے ریزننگ کے ساتھ، انٹلیکچول ریزننگ کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، اور پھر ہم اس کو مانیں گے. یعنی اللہ کی آیات دیکھ کے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے ہم اللہ تک پہنچیں گے. اللہ کی نشانیاں دیکھ کے ہم قیامت تک پہنچیں گے. اللہ کی نشانیاں دیکھ کے ہم قرآن کو قرآن سمجھیں گے کہ حقیقتاً ہی اللہ کا کلام ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.